اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ اے بربط اور ستار جاگو، میں خود بھی صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں تیرے لوگوں کا شکر ادا کروں گا، امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ آج صبح ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم بھی اسی طرح جس طرح خدا کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے کہ میں صبح سویرے تیرے جاگ اٹھوں گا، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ اے بربط اور ستار۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا کا بندہ داؤد کس قدر سازوں کو بنانے والا تھا، سازوں کو تیار کرنے والا تھا، بجانے والا تھا، ماہر استاد تھا۔ تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں ستار اور بربط بجاتا ہوں وہ بھی جاگ اٹھتے ہیں اور خدا کی حمد اور ستائش کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہر صبح، جس طرح خدا آدم اور حوا کے ساتھ ہر صبح ملاقات کرتا تھا، ٹھنڈے وقت میں خدا کے ساتھ آدم اور حوا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، اسی طرح ہر صبح جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم جاگ اٹھتے ہیں تو خدا، زندہ خدا جو ہے یہ سوتا نہیں ہے۔ ہمارا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے بلکہ جاگتا ہے، اور ہمارے اس کی نگاہیں ہمیشہ ہماری طرف لگی رہتی ہیں۔ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہر روز ہمارے پاس آتا ہے، اور ہم ہر روز جو اس کے پھاٹکوں میں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل اس میں قائم رہے۔ جب ہمارا دل اس میں قائم رہے گا، کیونکہ کلام مقدس میں مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ فرمایا، یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری باتیں تم میں قائم رہے اور تم مجھ میں قائم رہو تو جو چاہو مجھ سے مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اس کی باتوں میں قائم رہتے ہیں، اس کے کلام میں قائم رہتے ہیں، اور جس طرح وہ چاہتا ہے ہم روح کی ہدایت سے جب چلتے ہیں، تو یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، وہ تم کو مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں، اس کی باتوں میں قائم رہیں۔ جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں تو یقیناً ہمارا خدا ہم جو کچھ اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارا یہ پھل ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔ جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اس کی باتوں میں قائم رہتے ہیں، تو بائبل مقدس یہ فرماتی ہے، یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، اور جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور اس نے کہا میرے حکموں پر عمل کرو، اور تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے گا۔ ہم اس کے لیے خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، جو اس موجودہ نظام میں محبت ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہو چکی ہے۔ عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں محبت کی ٹھنڈک ہو چکی ہے۔ یہ بھی خدا کا حکم ہے کہ ہم اس کی محبت میں قائم رہیں، جس طرح باپ نے ہم سے محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا
ہمیں دے دیا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم اس کی محبت میں قائم رہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ ہمیشہ کی زندگی اس نے ہمیں دی ہے، لیکن شرط یہ ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہم قائم جب رہتے ہیں، اس کے حکموں پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے تاکہ تم جا کر پھل لاؤ۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر روح کے پھل نہیں ہوتے، بغیر پھل کے وہ کیا کرتا ہے؟ کاٹ ڈالتا ہے۔ جب ہم پہلی آیت 15ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، اور جو ڈالی مجھ میں ہے پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ اور زیادہ پھل لائے۔ اسی طرح خدا کا بندہ داؤد جب آسمان سے کمک مانگتا ہے تو کیوں ہمیں وہ کمک دیتا ہے؟ اس لیے جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اس کی باتوں میں قائم رہتے ہیں، اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے لیے کمک کو بھیجتا ہے، مدد کرتا ہے، جس طرح اس نے اپنے بندہ داؤد کی مدد کی۔ ہماری جنگ جو ہے آج خون اور گوشت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ آج ہماری حکومت آسمان سے ان فوجوں کے لیے آتی ہے، ان ابلیس کی ان فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، ان کے لیے خدا ہماری مدد کرتا، ہمیں مدد بھیجتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر ایک بات کے لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر ہم بھی اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، عملی زندگی خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم عملی زندگی بسر کریں۔ اس لیے کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے، خدا نے کہا کہ یہ شریعت کی کتاب، یہ نبوت کی کتاب جو ہے، یہ اس کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا اور عمل کرنے والا مبارک ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں